متع جو ہے لغوی معنی کیا ہے؟ الاستمتاع فی اللغت وکل من انتفع به فهو متاع، کہتے ہیں کہ لغت میں نفع حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور جس چیز سے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شیعہ میں یہ سننا، اصطلاح شیعہ میں متع کی تعریف، اصطلاح شیعہ میں ایک عورت کو مقررہ وقت کے لیے مقررہ اجرت کے عوض جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینے کا نام متع ہے۔ تعریف پہ غور کریں، ایک عورت کو مقررہ وقت کے لیے مقررہ اجرت کے عوض ٹھیکہ پر لینے، جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینے کا نام متع ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 اور فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، ان دونوں سے یہ آپ کو تعریف ملے گی۔ اب یہ تعریف مد نظر رکھیں اور بتائیں کہ زنا کے اندر اور متع کے اندر کیا فرق ہے۔ مدت مقررہ کے لیے اجرت مقررہ کے عوض جماع کی خاطر ٹھیکہ پر لینا، اور یہ جو فحاشی کے اڈوں کے اندر خواتین بیٹھی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مدت مقررہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹے کے لیے یا 1 رات کے لیے یا 1 دن کے لیے 5000 یا 10,000 یا 500 یا 200 کے عوض جماع کی خاطر لیتے ہیں، تو اس میں اور متع میں کیا فرق ہے؟ تو گویا کہ متع صریح زنا ہے، متع شیعہ کا جو متع ہے وہ صریح زنا ہے۔ اچھا، پھر متع کی شیعہ کے ہاں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متع دوریہ، ایک ہے متع دوریہ اور ایک ہے متع واحدہ۔ متع دوریہ کا آج کل کے شیعہ انکار کرتے ہیں، اگرچہ چلتا ہے ان کے ہاں، ہوتا اب بھی ان کے ہاں ہے، لیکن انکار کرتے ہیں شیعہ جو علماء ہیں وہ انکار کرتے ہیں، ان کے قرآنوں سے تو بالکل صریح ملتا ہے۔ متع دوریہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، اس پہ جو ہے ایک ہی رات میں ایک اپنی حاجت پوری کرتا ہے، پھر دوسرا پوری کرتا ہے، پھر تیسرا پوری کرتا ہے، پھر چوتھا پوری کرتا ہے، جس سے دوسری اصطلاح میں گروپ سیکس کہتے ہیں، شیعہ کے نزدیک اس کو متع دوریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا متع واحدہ ہے کہ ایک آدمی نے، وہ کیسے ہے؟ یہ تحفۃ العوام ان کی کتاب ہے، جلد صفحہ نمبر 476، اس کے اندر لکھا ہے کہ اب جو مشہور طریقہ ہے زیادہ، جس کا اقرار بھی کرتے ہیں، کہ کسی عورت کو لیجئے، اس سے کہیے کہ میں اتنے روپے کے عوض، مثلا 500 روپے کے عوض، 1000 روپے کے عوض، 100 روپے کے عوض 1 رات یا اتنا عرصہ کے لیے تجھے چاہتا ہوں، جب عورت مان جائے تو متع درست ہے۔ اس میں کوئی گواہوں کی شرط نہیں، بس عرصہ متعین کرو اتنے عرصے کے لیے۔ تو جتنا آج کل زنا ہو رہا ہے زنا کے اڈوں پر، یہ سارا شیعہ کے نزدیک متع ہے۔ اب متع کے متعلق چند مسائل شیعہ کے آپ ذہن میں رکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ، متع سے غرض شہوت بجھانا ہے، نہ کہ اولاد پیدا کرنا۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 476۔ اب نکاح سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ نسل بڑھانا۔ متع سے یہ مطلب نہیں ہے، اور زنا سے بھی یہ مقصد، بلکہ زانی زنا کرتا ہے تو کئی پاپڑ بیلتے ہیں اس کے لیے کہ کسی طرح نطفہ نہ ٹھہر جائے، اور اگر نطفہ ٹھہر جائے تو وہ جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں۔ تو متع کا غرض بھی شہوت بجھانا ہے، زنا کا غرض بھی شہوت بجھانا ہے۔ دوسرا مسئلہ، متع میں ضروری ہے کہ وقت متعین ہو، وقت متعین نہ کیا جائے تو متع باطل ہے۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 474۔ زنا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وقت متعین کیا جاتا ہے کہ 1 رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، یہ چیزیں وہاں بھی متعین ہوتی ہیں۔ اچھا آگے جی، متع میں اعلان و اظہار ضروری نہیں، متع میں اعلان و اظہار ضروری نہیں۔ تہذیب الاحکام کتاب النکاح، الاستبصار کتاب النکاح، اعلان و اظہار، اور زنا بھی چوری چھپی ہوتے ہیں، اس میں بھی اعلان و اظہار نہیں ہوتا، جبکہ نکاح جو ہوتا ہے نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ جو ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکاح کے بعد اعلان ہوتا ہے، وہ ولیمے کے ذریعے انسان بتاتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، یہ سارے ولیمے میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ میں نے شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔
اور یہاں تک کہ شریعت میں دف تک بجانے کا حکم ہے کہ دف بجاؤ، یعنی کہ اعلن النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو، یہاں تک کہ اگر تمہیں دف بھی بجانا پڑے اور اس کے ذریعے اعلان کرنا پڑے تو بھی اعلان کرو۔ نکاح کو پوشیدہ رکھنے کا نہیں بلکہ اعلان کرنے کو حکم ہے۔ اور متع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چوری چھپ کے پوشیدہ، اور زنا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، چوری چھپی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ زنا کے اندر جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور متع کے اندر شیعوں کے نزدیک اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے، اور ثواب کتنا ہے یہ بھی آ رہا ہے آگے، یہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اچھا جی، متع میں اجرت پہلے دینا ضروری ہے۔ تحفۃ العوام صفحہ نمبر 274 اور مصباح المسائل صفحہ نمبر 261۔ اجرت پہلے دینا ضروری ہے، یعنی کہ پہلے دام پھر کام، اجرت پہلے دینا ضروری ہے۔ جبکہ نکاح میں مہر معجل بھی ہوتا ہے، مہر مؤجل بھی ہوتا ہے، دونوں طرح نکاح کے اندر جائز ہے۔ اور زنا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو زنا طے کرتے ہیں باقاعدہ، تو وہ بھی پہلے قیمت وصول کرتے ہیں پھر اگلی بات ہوتی ہے، تو متع اور زنا ایک ہوئے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 5، متع میں اجرت کا تعین نہیں ہوتا، مٹھی بھر گندم یا ایک لقمہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ مٹھی بھر گندم ہو یا ایک لقمہ ہو، اس پر بھی متع۔ نکاح کے لیے یاد رکھیں کم از کم 10 درہم شریعت نے متعین کیا ہے، اس کی ایک مقدار متعین کی ہے، اس سے کم مہر رکھنے پہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور زنا کیا ہوتا ہے؟ جس پہ راضی ہو جائیں، جس پہ راضی ہو جائیں، جبکہ مہر کے اندر شریعت کا حکم ہے۔ تو اب متع کس کے ساتھ ملتا ہے؟ نکاح کے ساتھ تو نہیں ملتا، زنا کے ساتھ ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک وقت میں ہزاروں عورتوں سے متع جائز ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ نکاح کے اندر کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 3 4، اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر 1۔ تو نکاح 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، جبکہ متع ہزاروں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے متع نکاح نہیں ہے، یہ نکاح متع کیا کہتے ہیں نا، متع نکاح نہیں ہے۔ نکاح ہوتا تو 4 سے اوپر جائز نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا یہ کیا ہے؟ سری زنا ہے۔ اچھا، ایک وقت میں ہزاروں عورتوں سے متع جائز ہے، ضیاء العابدین صفحہ نمبر 193، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191، اور الروضۃ البہیہ معاشرہ دمشقیہ صفحہ نمبر 255۔ مسئلہ نمبر 7، متع کے لیے ضروری نہیں کہ عورت اچھے خاندان سے ہو، عفیفہ و پاک دامن ہو، بلکہ رنڈیوں سے بھی متع جائز ہے، ضیاء العابدین صفحہ نمبر 193۔ نکاح کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کف ضروری ہے، دیکھا جائے حسن و جمال کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے حساب سے، دینداری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نکاح میں دیکھا جاتا ہے۔ زنا کے اندر زنا تو ہوتا ہی رنڈیوں سے ہے، تو کہتے ہیں متع بھی کیا ہے؟ اس کے لیے نسب کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ موقع ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں، گویا یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، یہودیہ، نصرانیہ، مجوسیہ سے بھی متع جائز ہے، تحفۃ العوام صفحہ نمبر 275۔ یہودی نصرانی عورت کتابیہ سے آج کے دور میں تو نکاح بھی جائز نہیں ہے، البتہ پہلے دور میں جب ان کے عقائد اصل اہل کتاب والے تھے تو ان سے نکاح جائز تھا، جبکہ مجوسیوں سے تو کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں، چونکہ مجوسی تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو مجوسیوں سے متع جائز ہے ان کے نزدیک، تو گویا اس میں نکاح والی کوئی شرائط نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، یہ شرط لگانا بھی جائز ہے کہ دن کو جماع کروں گا یا رات کو ایک دفعہ کروں گا یا زیادہ مرتبہ، اگر یہ کوئی شرط لگا دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ الروضۃ البہیہ صفحہ نمبر 97۔ نکاح کے اندر تو کوئی شرائط نہیں ہوتی نا، نکاح کے اندر کسی نے کبھی کوئی شرائط رکھی ہے کہ یہ نکاح تب ہوگا کہ جی بیوی کے ساتھ جو ہے پاس رات کو جائے گا یا دن کو، نکاح ہو جاتا ہے بس بیوی اس پہ حلال ہو جاتی ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے، کچھ حدود و قیود ہیں شریعت کی وہ سامنے آ جاتی ہیں، لیکن متع کے اندر کیا ہے؟ پہلے سے شرط رکھی جاتی ہے، یہ دن کو کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے۔
سمجھ آئیے؟ ایک دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے. تو زنا کے اندر بھی یہی کرتے ہیں نا. جیسے گھوڑا لیتے ہیں کرائے پہ، یا آپ سائیکل یا موٹر سائیکل کہیں کرائے پہ لیتے ہیں، یا کسی سے یہ گھوڑیاں کرائے پہ لے کے آتے ہیں، یا پھٹے کرائے پہ لے کے آتے ہیں، کرائے کی چیزیں، تو کیا کہتے ہیں جی یہ ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم نے رنگ کرنا ہے اور اتنا رنگ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے بتاتے ہیں. یا موٹر سائیکل آپ کرائے پہ لیتے ہیں، یار میں نے یہاں سے لے کر حویلیاں تک جانا ہے اور واپس آنا ہے، تو یہ متعین کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی کرائے کی چیز ہے، یہاں پہ متعین کیا جاتا ہے کہ دن کو کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے، 1 دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے. تو یہ الروضۃ البہیہ صفحہ نمبر 97، یہ شیعہ کتابوں کے حوالے ہیں سارے. یہ ابتداءً آپ کو میں اس کے مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ چیزوں، شیعہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ جی متع ابتدائی اسلام میں جائز تھا، سنیوں کے نزدیک بھی ہو، وہ کیا تھا اور یہ شیعوں کے نزدیک کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں. تو شیعوں کے نزدیک جو متع ہے خالصتاً زنا ہے، خالصتاً زنا ہے. آگے جی صفحہ نمبر 10، بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے متع جائز ہے. تحفۃ العوام صفحہ نمبر 278. یعنی کہ بیوی اگر اجازت دے دے تو اس کی بھتیجی یا بھانجی سے، حالانکہ شریعت میں کیا ہے، نکاح جائز ہے. بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے محرمات میں ہے. بیوی کی بھتیجی یا بھانجی یہ کس میں آتی ہے، محرمات میں آتی ہے. نکاح اس سے جائز نہیں ہے، لیکن متع ان کے نزدیک کیا ہے، جائز ہے. اگلا حوالہ سنیں، ذخیرۃ المعاد صفحہ نمبر 191. متع میں وطیف دبر بھی جائز ہے، یعنی کہ پاخانے کے راستے سے متع جس سے کیا جاتا ہے اس سے اگر کوئی وطی کرتا ہے تو بھی جائز ہے. اور پھر آگے فروع کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 میں لکھتا ہے کہ وطیف دبر کی صورت میں غسل واجب نہیں اگرچہ انزال کیوں نہ ہو جائے. یعنی کہ وہ کام بھی کرو اور غسل بھی کوئی نہیں ہے، غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اچھا جی، اگلی بات، نکاح متع پہ عورت لی ایک آدمی نے، ضیاء العابدین صفحہ نمبر 192. آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ مولوی کن چکروں میں پڑ گیا ہے. تو بھائی یہ غلاظت ہے ان کی، یہ بتانا ضروری ہے. اس بنیاد پہ ہمارے نوجوانوں کو وہ ورگلاتے ہیں، اس بنیاد پہ ہمارے نوجوانوں کو وہ لے کے جاتے ہیں. بنیادی طور محبت اہل بیت کا نام ایک دفعہ آ جاؤ، آگے جا کے جب یہ ساری چیزیں سناتے ہیں اور آگے فضائل آ رہے ہیں، وہ فضائل سناتے ہیں، پھر نوجوان کہتے ہیں لذت بھی ہے، ثواب بھی ہے، جنت بھی ہے، تو اور کیا چاہیے. قادیانیوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ابتداءً وہ کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ ہمیں کوئی نوجوان ملے صحیح. اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہے ان کے لیے، چونکہ اتنا شہوت پرستی اور شہوت رانی کا دور ہے، اور نکاح کو جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا ہے. اور اس اعتبار سے پھر یہ مذاہب بڑھ رہے ہیں. یہ اپنی محنت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں. اچھا، اب اگلا حوالہ سنیں. کہتے ہیں عورت سے نکاح متع کر کے اسے کرائے پر دینا بھی جائز ہے. مثلا عورت لی متع کیا، متع کے لیے نکاح کیا جی، 1 دن کے لیے کیا ہے، 1 دن کے لیے کیا ہے، نکاح کیا، 1 دن کے لیے متع کیا جی. اب اس کو آگے دکان کھول دی، کرائے پہ لگا دیا، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. ضیاء العابدین صفحہ نمبر 192. اب یہ زنا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ شریعت کے اندر ان چیزوں کا تصور ہے؟ کوئی عقل سلیم رکھنے والا بھی ایسا؟ مسئلہ نمبر 14، یہ مسئلہ سنیں جی. اتنا غلیظ مذہب، محارم یعنی ماں بہن وغیرہ سے ریشم لپیٹ کر جمع کرنا جائز ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنی ماں بہن بیٹی یا جو بھی محارم ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. شیعہ مذہب یہ کہہ رہا ہے، ذخیرۃ المعاد صفحہ نمبر 95، شیعہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے عضو تناسل پہ ریشم یا کوئی کپڑا آپ لپیٹ لیں اور اس طرح کے اس کے جسم کی گرمی آپ کے جسم کو نہ پہنچے، ایسی صورت میں جمع کرنا جائز ہے. اندازہ لگائیں اتنا غلیظ مذہب. یہودیوں میں یہ کام نہیں ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں اور سکھوں میں یہ کام نہیں ہے.
مجوسی مذہب کو دنیا کا غلیظ مذہب کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر محرمات کی تمیز نہیں ہوتی، وہ اپنی ماں بہن بیٹی سے بھی جماع کرتے ہیں۔ اس مذہب کے اندر بھی یہی نظریہ ہے، تو گویا کہ یہ کہنا کہ شیعہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ عقائد تو ان کے غلیظ ہیں ہی ہیں، ان کے مسائل دیکھیں اور ان کی فقہ دیکھیں اور ان کی یہ چیزیں دیکھیں تو انسان کو تصور آتا ہے۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو جو بنا کے پیش کرتے ہیں نا، کل تقیہ کی بحث میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تقیہ کے طور پر اپنے آپ کو جو بظاہر بنا کے پیش کرتے ہیں، جی ہم تو اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں اور ہم یہ ہیں، وہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن ان کے عقائد و نظریات کو جا کر ان کو اندر سے جا کر پڑھو تو خدا کی قسم اس غلاظت سے بڑی کوئی غلاظت نہیں ہے۔